بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، بلوچستان کے علاقے مستونگ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک مسجد میں ایک تقریب منعقد ہو رہی تھی، جہاں پہ دشمن نے خودکش حملہ کرا کے 52 لوگوں کو شہید کر دیا اور تقریباً اتنے ہی لوگ زخمی بھی ہوئے. اور کچھ عرصے میں آپ آج شام تک خبر سنیں گے کہ بہت سارے زخمی فرسٹ ایڈ نہ ملنے کے باعث، ہاسپٹلس میں جگہ نہ ملنے کے باعث، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ دنیا چھوڑ گئے. ہر طرف لاشیں ہیں، خون ہے، لوگوں کی چیخ و پکار ہے. یہ خبر تو پاکستان میں چل گئی، آپ سب نے دیکھ لی، لیکن کیا آپ نے وہ دکھ بھی محسوس کیا جن سے یہ ہمارے مستونگ کے لوگ گزر رہے ہیں؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ خبر پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ دکھ اس طرح محسوس نہیں کرتے. جب بھی بلوچستان میں یا کے پی میں ایسا کوئی خودکش حملہ ہو اور آپ اپنے کسی پاکستانی دوست سے کہیں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یار فلاں جگہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، تو اس کے جواب میں مجھے پتہ ہے کیا سننے کو ملتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں فائق صاحب وہاں وہ اکثر ایسے دھماکے ہو جاتے ہیں. بس ان کے دل میں وہ محبت، وہ دکھ، وہ احساس اس انداز سے جاگتا ہی نہیں. کہتے ہیں کہ جی ہاں وہاں اکثر یہ جو ہے نا بدمعاشی کر رہے ہیں لوگ اور یہ ہو جاتے ہیں اور یہ افغانستان کے بارڈر سے آتے ہیں. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہم نے تو یہ سنا تھا، یہ پڑھا تھا کہ مسلم امہ جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو دوسرے تمام حصوں کو بھی ویسے ہی تکلیف محسوس ہوگی، ویسے ہی ہیٹ محسوس ہوگی اور وہ اس کی مدد کو آئیں گے. کیا جب بلوچستان میں، کے پی میں جب یہ اس قسم کے دھماکے ہوتے ہیں تو آپ اس دکھ کو اس طرح محسوس کرتے ہیں؟ دیانتداری سے جواب دیجیے گا. اپنے آپ، میں آپ سے جواب نہیں مانگ رہا، لیکن دیانتداری سے محسوس کیجیے گا. اپنے آپ کو کم از کم دھوکہ نہیں دیجیے گا. حقیقت کیا ہے؟ اگر یہی دھماکہ اسلام آباد، لاہور، کراچی میں ہوتا تو آپ کے دل میں بڑی پیڑ اٹھتی، بہت دکھ محسوس کرتے آپ اور کہتے یار یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور فوراً ایکشن لو، اور یہ بہت سارا دکھ آپ محسوس کرتے ہیں. جب یہ بلوچستان میں ہوتا ہے تو دکھ نہیں محسوس کرتے، صرف بیان دیتے ہیں. ابھی بھی وزیر اعظم نے، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور گورنر سب نے مذمتی بیان قلم بند کروائے ہیں. یہ 2 کوڑی کی بھی حیثیت نہیں ہے میری نظر میں ان کے بیانات کی اور ان کی. یہ وزیر اعظم ہے جو نگراں وزیر اعظم ہے. پہلی دفعہ میں یہ ناٹک دیکھ رہا ہوں کہ نگراں وزیر اعظم اتنے طویل دورے پہ باہر نکلا ہوا ہے. اس کا کام تو اپنی نگرانی میں جلد سے جلد الیکشن کرا کے اپنی راہ لینی ہے. یہ کیسا نگراں وزیر اعظم ہے؟ یہ لمبے سے دورے پہ باہر نکلا ہوا ہے اور وہاں یہ رنگ ریلیاں ہو رہی ہیں. کاکڑ کو نظر نہیں آتا؟ فائز عیسیٰ کو نظر نہیں آتا؟ کوئی پوچھنے والا ہے کہ یہ آپ اتنے لمبے اس پہ نکلے ہیں اور ساری دنیا گھوم رہے ہیں، آج تک کوئی وزیر اعظم اتنے لمبے دورے پہ گیا ہے؟ اور نگراں وزیر اعظم. صاحبوں، حقیقت یہ ہے، اب وقت آ گیا ہے. آج سے پہلے میں یہ باتیں کرتے ہوئے ذرا بہت زیادہ پردہ کرتا تھا، ابھی بھی پردہ کرتا ہوں ان باتوں کا، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس تمام نقاب ہٹا دو، یہ پردے ہٹا دو. اس سے نقصان ہو رہا ہے. ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بلوچستان کے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں.
جہاں پہ سب سے زیادہ مدنیات ہیں، جہاں سے بہت فائدہ ہم آج اٹھاتے ہیں، آنے والے وقت میں بھی اٹھا سکتے ہیں، ہمیں کوئی اس کی پرواہ، وہاں کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، وہاں کی زمین کی پرواہ ہے، وہاں کے منرلز کی پرواہ ہے، وہاں کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں۔ اب یہ بات صاف صاف کہنے دیجئے۔ ہمیں یہ نہ صرف یہ کہ ان کی پرواہ نہیں ہے، یہ بات یہاں تک ہی محدود نہیں ہے صاحبوں، یہ بات اس سے بھی آگے، ہمیں اپنے آپ کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ ہم ایک انتہائی بزدل اور اگنورنٹ قوم ہے، لیزی قوم ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک بات ہے، ہمیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے اگنورنٹ ہیں ہم۔ آپ کا پسندیدہ لیڈر جو ہے وہ جیل میں بند ہے، اور اس قوم میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ ان سلاخوں کو، ان دیواروں کو گرا دیتے ہیں۔ نہیں، شوقن وہ میلہ دیکھنے کے شوقین ہیں، جلسے کے شوقین ہیں، وہ دیکھنے جائیں گے جب وہ آئے گا۔ تو دیکھیے انجام کیا ہوگا ان سب باتوں کا، یہ آئیے کم ٹو دا پوائنٹ۔ انجام کیا ہے؟ انجام بہت خطرناک ہے، انجام بہت خراب ہے۔ میں ایک اور بات آپ کے پیش نظر رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو، میری عمر کے سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ 65 کی جنگ میں ہم نے، بھارت سے جو جنگ ہو رہی تھی، اس میں اپنے علاقے کے لیے، مغربی پاکستان کے لیے تو ہر طرف ہم نے اپنے جہاز تیار رکھے، کھڑے کر لیے۔ مشرقی پاکستان کی دفاع کے لیے کوئی دفاعی لائن بنائی نہیں۔ اس میں ان کے لیڈروں نے بہت شور مچایا۔ بنگالی بھائیوں میں کم سے کم یہ جرت تھی، وہ شور مچاتے تھے کہ وہ کہتے تھے بھائی ہم پاکستان کا حصہ ہیں، سارے جہاز لے جا کے تم نے اپنے دفاع میں کھڑے کر لیے، ہمارے دفاع کے لیے کوئی نہیں۔ کیا ہمارا دفاع کرنا ہندوستان کا فرض ہے؟ یہ ہمارے اعمال رہے ہیں، یہ ساری باتیں، میں اگر کوئی بات آپ کو بتا دوں ثبوت کے ساتھ ہیں، مطلب آپ پڑھ لیجئے جا کے، میں نے بزرگوں سے کچھ باتیں سنی ہیں گھر میں، کچھ کتابوں میں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب مطلب یہ سلوک کیا تھا تو اس کا انجام کیا ہوا۔ اب یہی سلوک آپ بلوچیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، بلوچستان کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جس درجہ بھارت طاقتور ہو گیا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی قوتیں، وہ سونے کا خزانہ ہے بلوچستان، کیوں نہیں سمجھتے آپ اس بات کو؟ سونے سے بھی بڑا خزانہ ہے بلوچستان، لیکن اس کے ساتھ جو رویہ اپنایا ہوا ہے آپ نے، اور آج سے نہیں، سوئی نکلی تو وہ ترستے رہے۔ ان کی حالت دیکھ لیجئے کیا ہے۔ میں نے کہا نا، ان کی زمین کے اندر جو مدنیات ہیں اس سے آپ کو محبت ہے، زمین کے اوپر بسنے والے انسانوں سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، وہ خون میں نہلا گئے، آپ کو کوئی اس سے دکھ نہیں پہنچا۔ ان کی کیا حالت ہوتی ہے آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور خود وہاں کے وڈیرے، توبہ توبہ توبہ۔ دیکھیے بلوچستان کے آج کتنے لوگ فائز ہیں حکومت میں، پرائم منسٹر بھی بلوچی ہیں، وزیر داخلہ بھی بلوچی ہیں، سینٹ کا چیئرمین بھی بلوچ، کتنے بلوچی ہیں۔ یہ بلوچستان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، کام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ اگر ان میں ذرا سا بھی کوئی دم درود ہے تو ان بلوچیوں کو ہی بازیاب کرا لیں جو غائب ہو گئے ہیں، جن کی مائیں تڑپتی ہیں۔ بس یہ بھی کھوکھلے لوگ ہیں۔ لیکن آپ کو بڑی پکچر دیکھنی چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کا انجام بہت خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اب اس پہ مذمتی بیان دیتے ہو، اس کے آگے تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ کرو گے بھی نہیں۔ دیکھیے آپ کی خفیہ ایجنسیز، اتنے بڑے بڑے جب حادثے ہوتے ہیں نا، یہ لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ انفارمیشن ہو جاتی ہے کہ کون کہاں کیا کرنے جا رہا ہے، کون سا گروپ۔ اگر ہمارے پاس بیسٹ لوگ ہیں ISI میں، ہم ہمیشہ سے اس پہ فخر کرتے رہے ہیں، اب یہ فخر ڈوبنے لگا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کے جرنیل، آپ کے خفیہ ادارے جو ہیں، وہ سیاستدانوں کے فون ٹیپ کرانے میں لگے رہیں، ان کے پیچھے گاڑی کالے شیشوں میں چلتے چلے جائیں، اور اصل کام جو ہے اس کو چھوڑ دیں،
تو پھر اسی قسم کے حادثات آپ کے سامنے آئیں گے. I'm sorry to say but this is the fact. آپ کے گھر کا چوکیدار یا آپ کی فیکٹری کا چوکیدار جس کو آپ نے رکھا ہو, اس کام کے لیے مامور ہو کہ وہ حفاظت کرے گا, وہ دوسرے محلے میں جا کے ڈاکے ڈالتا پھرے, پھر اس کی گھر سے جو بھی آیا آپ کا گھر لوٹ کے لے جائے گا جو بھی آئے گا. آپ نے جس کام کے لیے اس کو رکھا تھا وہ کام نہیں کر رہا, وہ مقصد فوت ہو گیا. یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ چوکیدار کی ذمہ داری تھی. چوکیدار کہتا ہے نہیں میں تو کچھ اور کام کر رہا ہوں. معاف کیجیے گا مزید آپ کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے اس سے اس کو کچھ غرض نہیں ہے. اس کا انجام کیا ہے؟ انجام بہت خراب ہے. مجھے انجام کی فکر اس لیے رہتی ہے کہ میں پیدا ہوا تو پاکستان بن چکا تھا. میں نے اپنے والدین سے بڑے قصے سنے اور ایک پرائڈ پتہ نہیں انہوں نے کیوں اتنا بھر دیا تھا ہمارے اندر کہ وی آر دا پیپل, وی آر دا نیشن اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس. ایک عجیب پتہ نہیں کس سرور میں انہوں نے رکھا کہ ہم کون لوگ ہیں, کیا کر دیں گے. جب شعور کی حدود کو پہنچا تو پاکستان ٹوٹ چکا تھا. اب یہ میرے باپ کی آخری نشانی ہے. ایک دفعہ وہ بہت کھل کے روئے تھے جب اس پاکستان ٹوٹا تھا, الگ ہوا تھا. اور اگر خدا نہ کرے کہ ایک دفعہ مجھے بھی کھل کے رونا نہ پڑ جائے. حالات اس درجہ خراب کیے ہیں ان چوکیداروں نے. ان کو ان کی ڈیوٹی پہ واپس جانا چاہیے. سمجھنا چاہیے ہر شخص کو جس کی جو ڈیوٹی ہے. دیکھیے چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھیں آپ. گھڑی کے اندر پرزے ہیں, سب پرزے اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو گھڑی چلتی ہے نا. یہ کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن پھر وہی اپنے چہرے سے نقاب اٹھانے پڑیں گے. بس اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بہتر ہو جائے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, شاید کہ تو سمجھ جائے, یا کم سے کم ہمیں بگل تو بجانا ہے, ڈرم تو بیٹ کرنا ہے کہ دیکھو جاگو جاگو, وسل بلو کرنی ہے, وہ تو کم سے کم کریں. پھر آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا, اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر ہمارا چینل فائق صدیقی شو یوٹیوب پہ آپ سبسکرائب کر دیں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ.